قرآن بس عربی پڑھ لو، ترجمہ نہ پڑھنا. کیوں؟ ترجمہ پڑھو گے تو آپ بس برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. اتنے ظالم ہیں کہ وہ کتاب جس کو پڑھ کر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے، جہنم سے انسان بچتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو سمجھ کے نہ پڑھنا. بڑی مشکل کتاب، صرف مولویوں کو سمجھ آتی، آگے پیچھے کسی کو سمجھ نہیں آتی. یہ ڈھکوسلا ہے مولویوں کا کہ اگر آپ نے قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کر دیا تو ان کے پیٹ کا دھندا کاروبار بند ہو جائے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بس آپ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہا کرو، لیکن اس کا معنی کیا ہے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں. تو دیکھیں قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں. ایک آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہے نصیحت سے، واعظ و نصیحت، جن میں واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ہارون علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا، پھر آخرت کی ہولناکیاں. ٹھیک ہے نا. یہ جو قرآن کا موضوع ہے نا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس میں آپ علماء کے محتاج نہیں ہے. یہ آپ خود پڑھیں، خود سمجھیں، خود موٹیویشن ملے گی، اور اتنا آنا بھی چاہیے. دوسرا قرآن کا موضوع ہے مسائل. وراثت کے مسائل ہو گئے، طلاق کے مسائل ہو گئے، نماز کے مسائل ہو گئے، روزے کے مسائل ہو گئے. یہ وہ قرآن کا چیپٹر ہے جس میں آپ علماء کی مدد کے بغیر واقعی نہیں سمجھ سکتے، اور گمراہ لوگ اس میں آپ کو گمراہی میں ڈال سکتے ہیں آیتوں کا غلط مفہوم پیش کر کے. اور اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں کہ نازل کیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اس کو ڈیفائن قرآن خود نہیں کرے گا، بلکہ کون ڈیفائن کرے گا؟ قرآن مجمل بات کرے گا، مبہم بات کرے گا. اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ نبی. حدیث ڈیفائن کرے گی. اتنا بھی کافی نہیں ہے، آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. پھر یہ خود بھی تفکر کریں گے. ایک ہوتا ہے فکر، ایک ہوتا ہے تفکر. فکر سے اوپر کی چیز ہے تفکر. باب تفاعل ہے نا، اس میں تکلف ہے، بہت ڈیپلی جا کے گھس کے گہرائی. اور تفکر کا اہل وہی ہوتا ہے جو قرآن کو بھی جانتا ہو اور مکمل احادیث کو بھی. تو ایسے علماء جو مکمل قرآن اور مکمل احادیث پر بھرپور عبور رکھتے ہیں، وہ پھر ان آیتوں میں مزید جا کے غور و فکر کریں گے. تو اس میں انہی متفکرین اور انہی علماء عوام پر لازم ہوگی انہی کو فالو کرے. وہ اس میں وہ اپنی طرف سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر نہیں کر سکتے. تو جو علماء کہتے ہیں نا قرآن خود سے سمجھ کے خود نہیں سمجھو لوگوں سے، ان کا مطلب وہ مسائل والی آیات، اور وہ مسائل والی آیات آپ کو خود سے سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں. آپ قرآن کی جو وصیت، جو وراثت کی آیتیں ہیں نا، ترجمہ پڑھیں، آپ کو وراثت کے مسائل نہیں آئیں گے جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی تفسیر ایڈ نہیں کریں گے. تفسیریں بھی تو لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں نا، وہ پڑھنی پڑے گی. آپ طلاق کے مسائل ہو گئے، نماز کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے، طریقہ ملتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے اس حکم کو پورا کیسے کرنا ہے، یہ آپ حدیث اور حدیث کے بعد پھر فقہا کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. قرآن خود سے سمجھو. جو چیز مشکل لگے نا اس میں اپنی رائے قائم نہ کرو، بلکہ اس میں کس کو فالو کرو؟ علماء کو. یہ یوں صحیح تعبیر ہونی چاہیے. خلاص آپ سمجھیں، گھر میں لائیں، رکھیں. یہ تو قرآن گھر میں رکھ کے پڑھنے کے لیے نا. یہاں تک قرآن نے کہا ہے کہ نبی سے کہا ہے کہ جو مشرک آپ کے پاس آئے قرآن سننے کے لیے تو آپ اس کو لائیں حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنیں. آگے اللہ نے کہتا ہے اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے علم نہیں ہے، ان کے پاس بہت سے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے اسلام کا انکار کریں. جب یہ قرآن سنیں گے تو یہ انکار نہیں کریں گے، بلکہ اس کی آیات پر ایمان لے آئیں گے. تو جب غیر مسلم کی سمجھ میں قرآن آ سکتا ہے اور اس کے بارے میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ خود سے سنے، تو خود سے سنے گا تو خود سے سمجھے گا بھی نا. تو یہ چیز اس کو اسلام کے قریب کرے گی. تو مسلمان کیوں نہیں خود سے سمجھے بھائی؟ وہ تو مسلمان بھی خود سے پڑھے گا بھی، خود سے سمجھے گا بھی. لیکن وہ آیتیں جن کا مسائل سے، فقہی مسائل سے تعلق ہے، پیچیدہ کچھ مسائل تو بہت واضح ہیں، پیچیدہ مسائل سے تعلق ہے، تو اس میں پھر اپنی رائے خود سے قائم کرنے کی کوشش نہ کرے. اور صحابہ بھی یہی کرتے تھے. جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں نبی سے پوچھتے تھے. تابعین کی جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ صحابہ سے پوچھتے تھے. قرآن آپ خود سے سمجھیں، لیکن جو آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس میں اپنی رائے داخل نہ کریں، بلکہ اس بارے میں علماء سے رجوع کریں.